خوش آمدید۔ آئیے آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب میں چلتے ہیں جہاں استقامت کی ایک غیر معمولی داستان رقم ہوئی، اور اس داستان کا مرکزی کردار ایک بہت ہی کم عمر لڑکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایک 7 سال کی بچی تاریخ کا رخ موڑ سکتی ہے؟ سننے میں تو یہ ناممکن سا لگتا ہے نا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ نہ صرف ہوا بلکہ ایک ایسی مثال قائم ہوئی جو آج تک یاد کی جاتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے قدیم شہر مکہ سے، وہ شہر جو تجارت کا مرکز تھا، جہاں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ لیکن اسی شور کے درمیان ایک نئی آواز ابھر رہی تھی، ایک انقلابی پیغام جو صدیوں سے چلے آ رہے عقیدوں کو چیلنج کر رہا تھا اور پورے معاشرے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 حصوں میں بانٹ رہا تھا۔ اچھا، تو اس نئے پیغام میں آخر ایسی کیا بات تھی؟ دیکھیے، یہ پیغام سب سے زیادہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اور ان لوگوں کو جنہیں معاشرے میں آپ کہہ لیں گے دبا کر رکھا گیا تھا۔ جب انصاف اور برابری کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں جیسے ابو لہب اور ابو جہل کے لیے تو یہ اپنے اقتدار پر سیدھا سیدھا حملہ تھا۔ اب جب بات اقتدار پر آئی تو ظاہر ہے وہ لوگ چپ تو نہیں بیٹھنے والے تھے۔ اس تحریک کو جو دن بدن بڑھ رہی تھی کچلنے کے لیے انہوں نے ایک انتہائی سخت قدم اٹھایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پیغمبر اسلام اور ان کے تمام ماننے والوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا، سماجی بھی اور معاشی بھی، مطلب انہیں شہر سے نکال کر بھوک اور تنہائی میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ تو انہیں شہر سے نکال کر ایک جگہ پر دھکیل دیا گیا۔ اس جگہ کا نام تھا شعیب بی طالب۔ یہ ایک ویران سی گھاٹی تھی جو بہت جلد انسانی برداشت کی سب سے بڑی آزمائش اور ناقابل یقین مشکلات کی ایک علامت بننے والی تھی۔ اچھا، یہ شب ہوتا کیا ہے؟ اس لفظ کا مطلب ہے ایک تنگ پہاڑی درہ، لیکن ان خاندانوں کے لیے یہ درہ نہیں، ایک کھلا قید خانہ تھا۔ سوچئے ذرا، ایک ایسی خشک بے رحم جگہ جہاں درجنوں خاندانوں کو رہنے پر مجبور کر دیا گیا، جن میں معصوم بچے بھی تھے اور کمزور بوڑھے بھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس وادی میں ان پر کیا بیتیں، ان لوگوں نے وہاں کیسے گزارا کیا؟ یہ جو جلاوطنی تھی یہ 3 سال تک چلی، اور یہ 3 سال کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھے۔ اور یہ کوئی چند ہفتوں یا مہینوں کی بات نہیں تھی، پورے 3 سال، یعنی 1000 سے بھی زیادہ دن۔ ہر ایک دن زندہ رہنے کی ایک نئی جنگ تھی۔ یہ اتنا لمبا عرصہ تھا کہ مضبوط سے مضبوط انسان کا حوصلہ بھی جواب دے جائے۔ ذرا وہاں کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دن میں سورج جیسے آگ برسا رہا ہو، اور رات کو ایسی ٹھنڈ کہ ہڈیوں میں اتر جائے۔ بھوک اور پیاس تو ہر لمحے کا ساتھی تھا، اور ان سب سے بڑھ کر تھی مکمل تنہائی۔ باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ حالت اتنی خراب تھی کہ تاریخ کی کتابوں میں اس اذیت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ ایک جگہ لکھا ہے، صرف خدا ہی جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کچھ برداشت کیا، اور اس ساری ناقابل بیان تکلیف کا سب سے بڑا بوجھ ظاہر ہے پیغمبر اسلام کے کندھوں پر تھا، جو اپنے لوگوں کو، اپنے خاندان کو اس حال میں دیکھ رہے تھے۔ لیکن ہر گہری تاریکی میں کہیں نہ کہیں روشنی کی ایک کرن ضرور ہوتی ہے۔ اس اجتماعی اذیت اور ناامیدی کے عالم میں بھی ایک ننھی سی کرن روشن تھی، اور یہ کرن تھی پیغمبر اسلام کی اپنی بیٹی فاطمہ، جو اس مشکل وقت میں اپنے والد کے لیے ایک ماں کا کردار ادا کر رہی تھیں۔ اور یہاں سب سے حیران کر دینے والی بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس پوری آزمائش کے دوران فاطمہ کی عمر صرف 6 یا 7 سال تھی۔ سوچئے، وہ عمر جب بچے کھیلتے کودتے ہیں، اس عمر میں وہ نہ صرف اپنے والد بلکہ اپنی پوری کمیونٹی کے لیے ایک سہارا بن گئی تھی۔ یہی بات تو اس کہانی کو اتنا خاص بناتی ہے۔ اتنے کم عمر ہونے کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ حالات کا شکار بن کر ایک کونے میں نہیں بیٹھ گئیں، بلکہ وہ اپنے والد کے لیے جذباتی طور پر ایک مضبوط سہارا بن کر سامنے آئیں۔ وہ ان کے آنسو پوچھتیں، انہیں تسلی دیتیں اور ان کی ہمت بڑھاتی تھیں۔ اور ان کی اسی کردار کی وجہ سے تاریخ نے انہیں ایک بہت ہی خاص لقب دیا، ام ابیہا، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ یہ صرف ایک نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس بے پناہ محبت، اس شفقت اور ہمدردی کا اعتراف ہے جو ایک چھوٹی سی بچی نے اپنے والد پر اس وقت نچھاور کی جب وہ اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ پھر جب محاصرہ ختم ہوا تو مشکلات ختم نہیں ہوئیں، بلکہ اسی سال جسے تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، پیغمبر اسلام کو 2 بہت بڑے صدمے سہنے پڑے۔
ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ اور ان کے محافظ چچا ابو طالب دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب اس شدید تنہائی اور غم کے عالم میں فاطمہ کا سہارا ان کے لیے پہلے سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ تو دیکھیے فاطمہ کی یہ کہانی صرف تاریخ کا ایک واقعہ بن کر نہیں رہ جاتی، یہ دراصل کردار، ہمت اور ذمہ داری کی ایک ایسی مثال ہے جس سے وقت اور زمانے کی قید سے بالاتر ہو کر سیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، ایک بات یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے، اس دور کے حالات آج جیسے نہیں تھے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ عرب کے سخت ماحول میں بچے جلدی بڑے ہو جاتے تھے، مطلب ذہنی اور جسمانی طور پر جلدی پختہ ہو جاتے تھے۔ تو اگر ہم موازنہ کریں تو اس وقت کی 6-7 سال کی بچی کا شعور اور ذمہ داری کا احساس آج کے دور کے 10 یا 12 سال کے بچے کے برابر مانا جا سکتا ہے۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ کئی بڑے اہم سبق ہیں۔ پہلا یہ کہ ذمہ داری کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ ہمدردی یعنی دوسروں کا درد محسوس کرنا یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہ طاقت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نوجوان بھی اپنے خاندان کو مضبوط بنانے میں ایک مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب حالات مشکل ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، ایک ایسی بچی جس نے بھوک، پیاس اور غم کے طوفانوں کے بیچ اپنے والد کو ماں جیسی شفقت دی، ان کی ہمت بنی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے نوجوانوں کے لیے اس سے بہتر کوئی رول ماڈل، کوئی نمونہ عمل ہو سکتا ہے؟